والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سابقین اولین مہاجرین صحابہ اور بعد میں آنے والے صحابہ اور صحابہ کے بعد بھی جو لوگ آئے اور انہوں نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کی پیروی کی، یہ تمام لوگ وہ ہیں جن سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کُلًّا وعد اللہ الحسنى. یہ تمام صحابہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ہو یا فتح مکہ کے بعد کے ہو، وہاں پر یہی مضمون ہے. اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى. ہر ایک صحابی سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جنت کا. اتنی بات ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی. میرا توجہ ذرا سنیے غور کے ساتھ. ہمارے درمیان ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے درمیان یہ ہو رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا گالی دی جا رہی ہے. لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے سلمان ندوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام پر الزام لگائے جا رہے ہیں. ان کو اس امت کا فرعون دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی کتابت نہیں کی تھی، جبکہ یہ بھی اس طرح کا جھوٹ ہے. حضرت ابی بن کعب کے بعد، حضرت زید بن ثابت کے بعد اگر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کسی نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے تو ان کو برا بنا کر ان کی عزت کو پامال کرنے کے در پڑے ہیں. کہتے ہمارے پاس دلائل ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، روایتیں لاتے ہیں. عجیب حماقت ہے. میں مولانا سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا. ان کے بارے میں بھرم ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، مگر ان کی حرکت دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ ابھی گھٹنوں کے بل چلنے والے بچوں سے بھی زیادہ ناکارے اور ناعلم ہیں. عجیب بات ہے. ایک راوی جو شیعہ ہے، جو جھوٹا ہے، جو چور ہے، بدبخت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی بکتے تھے، حضرت حسن حسین کو گالی بکتے تھے، اہل بیت کو گالی بکتے تھے. الٹی سیدھی باتیں وہ کہتا ہے. شیعہ وہ آدمی بد عقیدہ ہے، بد عمل بھی ہے. ان کی باتوں کو آپ دلیل سمجھتے ہیں اور وہ دلیل قرآن مجید کے سامنے لاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اللہ کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو رابطے کی بات کو لے لیتے ہیں. یہی کام بنارس سے ایک صحابی کر رہے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تاریخ ہے اور اگر تاریخ سے انکار کر دو گے تو انکار تاریخ کا فتنہ لازم آ جائے گا. قرآن مجید کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ اللہ کھل کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کھل کے کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. ان کے مقابلے میں آپ وفیات العیان سے، ابن الاثیر سے اور ابن کثیر سے اور دوسرے مصنفین سے جن کا آپ نے نام لینا تھا مگر شاید آپ کو نام حاصل نہیں تھا، نہیں لے سکے آپ نام. کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ ایسے بھی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. مولانا ہوش سے ناخن لیجیے. آپ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں قرآن مجید کے مقابلے میں وہ ہباء منثورہ ہے، اور ہم جن دلائل کو لا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کر رہے ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ صحابی ہے تو کُلًّا وعد اللہ الحسنى. امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام بخاری نے باب بازائے ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں. حدیث کے اندر ایک جملہ کہا کہ امیر معاویہ صحابی ہیں. ایک دوسری حدیث لائے، ایک جملہ کہا حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں.
ایک دوسری حدیث لائے اور یہ فرمایا اس وقت حضرت امیر معاویہ اس روح زمین پر سب سے بڑے اسلام کے عالم ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری. آپ ادھر ادھر کی روایتوں کو لا کر بخاری شریف کی حدیث کے مقابلے میں دعویٰ کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے علم سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر علم ہوتا آپ کو اتنی تمیز ضرور ہوتی کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہیں کی جاتی, سورج کو کبھی روشنی نہیں دکھائی جاتی. آپ کو علم ہوتا تو بخاری کی مضبوط صحیح سندوں کے سامنے آپ کبھی رواتب خوارج نواتب کی روایتوں کو لا کر گمراہی کی باتوں کو چرچا نہ کرتے, صحابہ کرام پر اپنی زبان کو بند نہیں کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرتے. لیکن جب تک بدن میں سانس زندہ ہے توبہ کرنے کا موقع اللہ نے دے رکھا ہے ہر ایک کے لیے. جب کفار و مشرکین کے لیے دروازہ کھلا ہے, جب فرعون و حامان کے لیے دروازہ کھلا ہے, جب ابو لہب ابو جہل کے لیے دروازہ کھلا ہے, اللہ سے توبہ کریں اور سچی باتیں ہیں تو ان کو سامنے لائے. اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار فرمایا تھا, اور جیسے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی برات کا اظہار فرمایا ہے, آپ بھی یہ امت کو بتلائیں کہ صحابہ سب کے سب بری ہیں. مقام صحابیت ہوتا ہی وہ ہے جہاں پر اگر صحابہ سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی تو اللہ اسے مٹا دیتے ہیں. گناہوں کے مٹنے کے اسباب ہوتے ہیں. اگر کوئی گنہگار تھا اسلام میں آیا, کفر کا گناہ مٹ گیا. کوئی گنہگار تھا نبی کے حکم پر ہجرت کر لیا, ہجرت سے پہلے کے گناہ مٹ جائیں گے. کوئی گنہگار تھا کعبۃ اللہ چلا گیا, حج کر لیا اخلاص کے ساتھ, اس کے گناہ مٹ جائیں گے. اور کوئی گنہگار تھا اس نے حج توبہ کر لیا, اس کے گناہ مٹ جائیں گے. وضو کرنے والا گناہ مٹ جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں, روزہ رکھنے سے گناہ مٹتے ہیں, حج کرنے سے زکات دینے سے گناہ مٹتے ہیں. زکات کا معنی ہے پاک کرنا, زکات کا معنی ہے پاک کرنا. زکات گناہوں سے پاک کر دیتا ہے, زکات مال کو بھی ناپاکیوں سے پاک کر دیتا ہے. یہ تمام اسباب گناہوں کے مٹنے کے ایک سبب مصیبت, بیماری, غریبی, فقر و فاقہ. اللہ کسی کو مبتلا کر دے اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ جو اسباب اللہ نے بنائے گناہوں کے مٹنے کے, اس میں ایک سبب شاید امت بھول نہیں ہے, وہ سبب ہے صحابی ہو جانا. وہ سبب ہے صحابی ہو جانا. اگر کوئی صحابی ہو گیا تو صحابی ہو جانا یہ سبب ہے گناہوں کو مٹ جانے کا. لہذا جو صحابی ہے اس کے کھاتے میں گناہ رہے گا نہیں, اللہ اسے مٹا دیں گے. جیسے توبہ کرنے والے کے کھاتے میں گناہ رہتا نہیں ہے, اللہ اسے مٹا دیتے ہیں.